پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جلسے گاہ میں تشریف لائیں. اور اب بلا تاخیر جلسے کا آغاز کلام اللہ سے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. جناب حافظ و قاری محمد راضی قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور کلام اللہ سے ہم سامعین کو مجلہ کریں. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. کر اسی میں بھی شامل تو سب کچھ نام محمد ہے. بلا تاخیر نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. جناب فاضل مسعودی صاحب نے وہ تشریف لائیں اور مختصر سے انداز میں، کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اور حضور مفتی صاحب کو بھی زیادہ وقت دینا ہے اور ہمارے جو اور بھی مہمان خصوصی آئے ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے. لہٰذا وقت کا دھیان رکھتے ہوئے مائک پر فاضل مسعودی تشریف. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول
کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا دم نز ابھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے دم نز ابھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے مقطع سماعت فرما لیں کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے میری کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں
الحمدللہ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اب میں بلا تاخیر نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب حافظ و قاری محمد راضی قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. الحمدللہ یہ جب نعت پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا. لیکن آپ سے میری ایک مدنی التجا یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے محفل میں بیٹھے ہیں خاموش نہ بیٹھیں بلکہ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں تاکہ آپ کے نام اعمال میں جو ہے نیکیاں بھی درج ہوتی رہیں. مائک پر راضی سے اللہ وعلى آله الكرام وبارك وسلم. صلوا عليه وصلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبہ شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. اور جس کو لکھا ہے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے، سماعت فرمائیں. شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے. شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے. وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو. شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا. بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا. بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا. نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں.
میں ہوں قسمت پہ نازاں اور مجھے پہ قسمت ناز کرتی ہے، میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھے پہ قسمت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے محمد راضی قادی صاحب نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت کر رہے تھے الحمدللہ۔ اب بلا تاخیر میں حضور والا سے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد صاحب رضا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ کریں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی والہانہ، عاجزانہ، منکسرانہ، محبتانہ، مومنانہ، غلامانہ انداز میں با ادب ہو کر، محبتوں میں ڈوب کر، سراپا ادب بن کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ سلسلہ وار 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا آج پہلا اجلاس ہے۔ یوں تو ہر مسلمان پر سب سے بڑا حق اس کے خالق و مالک رازق پروردگار کا ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں وجود بخشا اور ہمارے وجود ہی کے بعد ہی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہی اٹھانے والا ہے۔ وہ حی ہے، قیوم ہے۔ جتنی بھی فضیلتیں ہو سکتی ہیں ساری فضیلتوں کا وہ جامع ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے وہ پاک ہے، ساری بلندیاں اسی کے لیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان پر سب سے زیادہ حق اس کے مولا کا ہے۔ اس کے بعد ساری خلق میں سب سے محبوب، سب سے معظم اور خدائے وحدہ لا شریک کے بعد ساری عظمتیں جسے حاصل ہیں
وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بحیثیت مومن ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے، اور رب کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے محبوب نبی کریم سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کا جو پہلا خطاب ہو وہ پروردگار عالم جل شانہ پر، مگر چونکہ ان مجالس سے یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ جہاں ہم ذکر کر کے ثواب حاصل کریں، وہیں پر ایمان کا تحفظ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ذکر و فکر کتنا بھی کریں مگر کہیں سے اگر ایمان میں کجی ہے یا ایمان میں کہیں سے نقص آ گیا تو پھر ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ توحید پر بنام مسلمان جس قدر بھی جماتے ہیں، توحید پر کوئی حملہ نہیں ہے۔ اب رہا رسالت، تو چونکہ پورے سال جس قدر بھی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد شریف کے محافل ہوتی ہیں، مساجد میں خطبات ہوتے ہیں، دیگر اجلاس ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور سرکار کی شخصیت پر، ان کے اخلاقی پہلوؤں پر، ان کی سنتوں پر، ان کے اختیارات پر، ان کے علم غیب پر، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے شفیع محشر ہونے پر، اور ان کے حسن کردار پر، ان کے حسن و جمال پر ہر جہت سے گفتگو پورے سال آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی پہلی تقریر افضل الخلق بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر، نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر جس کی ہستی سب سے بلند و بالا ہے، اور خطبے میں بھی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہیں۔ آپ کی شان و عظمت اتنی بلند ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیتیں خود صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی آپ کی فضیلت ہے کہ ایک نہیں کئی آیتیں، خود میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت بھی صدیق اکبر کے حق میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم سے وہ پرہیزگار، بلکہ معنی ہے وہ سب سے بڑا پرہیزگار، اتقا، یہ گرامر کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو جہنم سے وہ سب سے بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنے مال کو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں صدیق اکبر مراد ہیں۔ اسی طریقے سے 10ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت بھی صدیق اکبر کے لیے ہے، اور یہاں ساتھی سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ 1,00,000 کے قریب ہوئے، مگر قرآن میں جنہیں صاف صاف صحابی کہا گیا وہ صدیق اکبر ہے۔ فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، عثمان غنی بھی صحابی ہیں، مولا علی بھی صحابی ہیں،
تمام بدر و احد حنین خندق میں شریک ہونے والے وہ تمام صحابہ ہیں، مگر قرآن میں صحابی کا لفظ جس کے لیے اترا وہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر کا جو اصل نام ہے جو والدین نے رکھا وہ نام ہے عبداللہ، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ نام ان کا عبداللہ ہے، اور یہ جو ابو بکر کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کے القابات میں ہیں عتیق، صدیق، یہ ان کے القابات ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے والد گرامی ہیں وہ بھی اصل نام سے مشہور نہیں ہیں، ان کے والد گرامی ابو قحافہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، مگر یہ بھی کنیت ہے ان کی، اصل نام ان کا عثمان ہے والد گرامی کا، اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ مگر بہت ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کنیت سے مشہور ہو گئیں اور اصل نام پہ پردے پڑ گئے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبد الرحمن ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نام عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ سے سبھی لوگ جانتے ہیں، محدثین علماء سب ابو ہریرہ، خود بخاری مسلم کی جتنی بھی حدیثیں ان سے مروی ہیں سب جگہ یہی لفظ آیا، عن ابی ہریرہ۔ تو بعض ہستیاں ہیں جو کنیت سے مشہور ہیں مگر اصل نام، تو اسی طریقے سے ابو بکر مشہور ہے صدیق اکبر سے، ابو بکر سے، مگر نام ان کا عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کی والدہ ماجدہ، نام ان کا سلمہ ہے، مگر وہ بھی کنیت سے مشہور ہوئی ام الخیر۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے اور جو مشیت الہی میں بہت بڑی فضیلتیں پانے والے ہوتے ہیں تو ابتدا ہی سے اللہ اپنے کرم اور اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ چیز بہت اتم اور کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ آپ پیدا ہوئے اور ابھی ننھی سی عمر ہے، ابھی دامن اسلام سے، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا وہ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے، اور آپ تقریباً 2.5 سال بعد پیدا ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے کم و بیش 2 سال اور کچھ مہینے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں کم ہیں، مگر جب آپ پیدا ہوئے ابھی ننھی سی عمر ہے، والد گرامی ابھی دامن اسلام سے وہ بھی مشرف نہیں ہوئے تھے۔ والد گرامی یعنی ابو قحافہ آپ کو زمانے جاہلیت کے اعتبار سے، چونکہ بت پرستی تھی اس دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 برس کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ابھی آپ کی 30 برس عمر تھی، چونکہ یہودیوں کی چال تھی اور یہودیوں کی سازش تھی، وہ آپ کو سولی دینا چاہتے تھے، اور اپنے گمان میں انہوں نے سولی دے بھی دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 برس کی عمر میں آسمان پر اٹھوا لیا۔ پھر تقریباً 600 برس کا عرصہ گزرا، اس زمانے میں نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا جو اچھی بات بتاتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ 2 سال ملک کے حالات بدلے رہے تو کتنے ایسے بچے ہیں جو تعلیم سے بالکل الگ ہو گئے، ذہن چینج ہو گیا، مزاج بدل گیا۔ تو 600-700 سال کا عرصہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات پہ بالکل پردے پڑ گئے، اور لوگ منمانی اپنے طور پر زندگی گزارنے لگے، جو جس کو پاتا اس کو معبود مان لیتا، اور جس چیز کو طاقتور دیکھتا تو اسی کے سامنے پیشانی ٹیک دیتا۔
حتیٰ کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ زمانہ گزرنے سے ذہن کتنا بدل جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم لوگوں نے قبر میں لٹایا اور مٹی دی، کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ سے مٹی جھاڑا بھی نہیں تھا کہ ہمارے دلوں میں وہ نور نہیں رہ گیا جو حضور کی موجودگی میں تھا۔ اتنا فرق ہوتا ہے نبی کی موجودگی سے اور غیر موجودگی سے۔ تو اب 600 برس کے عرصے میں حالات بالکل بدل چکے تھے۔ تو ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر کو لے کر کے بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ میرے بیٹے یہ تمہارے بلند و بالا معبود ہیں، یہی تمہاری بگڑی بناتے ہیں، یہی تمہارا کام کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کی تعظیم کرو۔ اتنا کہہ کے وہ نکل گئے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ایمان کا کوئی تصور نہیں، ابھی توحید کا کوئی تصور نہیں، مگر صدیق اکبر کی فطرت کتنی سلیم ہے، آپ کی طبیعت کتنی پاک اور منزہ ہے۔ آپ جب والد گرامی باہر چلے گئے تو آپ نے وہ ایک بت جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے گئے اور کہتے ہیں انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں ذرا مجھ کو کھانا کھلا۔ اس کی عاجزی اور اس کی پسماندگی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے جملہ کہا کہ میں تو بھوکا ہوں مجھ کو کھانا کھلا، تو بت خاموش رہا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا انی عار فاکسنی، میں کپڑے سے ننگا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ذرا مجھے کپڑا پہنا دے۔ بت میں کچھ ہو تبھی تو بت بولے، بت خاموش۔ تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ اگر تیرے اندر کچھ بھی طاقت ہے تو میں تجھے مارنے جا رہا ہوں، تو اپنی ہی حفاظت کر لے، ذرا تو اپنی ہی حفاظت کر لے۔ کچھ آواز نہیں آئی تو آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اتنے میں ابو قحافہ کہیں سے آ گئے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو مارے حیرانی کے کہتے ہیں کہ عبداللہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا والد گرامی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی کیا ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں میں نے وہی کیا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور سیدھے ان کی والدہ کے پاس لے گئے، ام الخیر کے پاس۔ کہا تمہارے بیٹے نے آج بہت بڑا کام کر دیا، یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرے شوہر کچھ نہ کرو، یہ بچہ بہت عجیب و غریب ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں تنہا تھی، اس وقت ایک آسمان سے آواز آئی جسے میرے کانوں نے سنا، وہ ایک غیبی آواز تھی جس میں یہ تھا کہ اے مبارک بندی تجھے مبارک ہو، اے خاتون تجھے مبارک ہو، یہ وہ بچہ تیرے پیٹ سے جنم لے رہا ہے، وہ بچہ تیرے پیٹ سے جنم لے رہا ہے جو زمین پر آنے کے بعد زمین پر جو سب سے بڑے محبوب تشریف لائیں گے ان کا یہ رفیق اور ساتھی بنے گا۔ تو اتنا اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت کتنی سلامت تھی اور قبل اسلام ہی کس قدر پاکیزگی اور طہارت حاصل تھی اور اللہ نے ان کی کس طریقے سے حفاظت فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر فضیلت ہم اپنے علم کے اعتبار سے بیان کریں تو مجھے لگتا ہے تقریباً مجھے بھی 2 گھنٹے کی کم سے کم ضرورت ہے، جبکہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے تعلق سے فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے 1 رات اور 1 دن میں وہ نیکی کر لیا ہے کہ اگر عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں اور صدیق اکبر کی صرف 1 رات اور 1 دن کی جو نیکی ہے وہ ایک پلے میں رکھی جائیں
تو ان کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں میری زندگی کی پوری نیکیوں پہ بھاری ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا عمر سے کہ اے عمر وہ کون سی نیکی ہے ابو بکر کی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک رات کی نیکی تو وہ نیکی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کیا اور رات کے سناٹے میں پرخطر راستے میں صدیق اکبر کبھی اپنے کندھے پر بٹھا کر اور کبھی آپ کے آگے چل کر، کبھی آپ کے پیچھے چل کر، کبھی آپ کے دائیں چل کر، کبھی آپ کے بائیں چل کر اس پرخطر راستے میں لے کر جب غار ثور میں پہنچے، تقریباً 2.5 کلومیٹر کی اونچائی، اور غار ثور جو مدتوں سے بند پڑا تھا، قسم قسم کے موذی جانور اور موذی کیڑوں کا اندیشہ، مگر اس موقع پر صدیق اکبر کا یہ عشق رسول تھا، ان کی یہ محبت رسول تھی، ان کا وہ ایمان تھا کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہلے اندر نہ ہو، میں پہلے اندر جاؤں، اگر میں ہلاک ہوں گا تو آپ کی امت کا ایک فرد ہلاک ہوگا، اور آپ کو تکلیف ہوگی تو پوری امت چلی جائے گی۔ تو اس لیے حضور میں اندر جاتا ہوں۔ اندر جانے کے بعد اسے خوب صاف کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی لنگی مبارک کے کئی ٹکڑے کیے نیچے سے، اور کئی ٹکڑے وہاں کے سوراخوں میں اپنے بند کیا، اور جب سطر ہی کے لائق آپ کی لنگی رہ گئی تو آپ نے پھر اپنی انگلی کو 2 جگہ لگا دیا کہ کہیں حضور کو ایذا نہ پہنچ جائے۔ اب عرض کرتے آقا اندر تشریف لائے۔ جب سرکار اندر تشریف لے گئے تو چونکہ تھکے ماندے، اتنا لمبا سفر، دشمنوں کا خوف، یہ تمام چیزیں سرکار کی طبیعت مبارکہ پر وارد تھیں، تو آپ بغرض آرام ان کے ران پر سر مبارک کو رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، نیند آ گئی۔ اتنے میں آپ کے انگوٹھے میں، آپ کی انگلیوں میں ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ صدیق اکبر نے اس پرانے سانپ کے زہر کو بھی برداشت کیا محبت رسول میں، اور آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب شدت کرب اور شدت تکلیف سے خود طبیعت ہی سے نہ رہا گیا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور خود آنکھوں سے آنسو گرے، چہرے مبارک پر جب ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا نے آنکھ کھولی، ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں لدغت فدا کا ابی و امی، میرے آقا آپ کے قدموں پر میرے والدین قربان ہوں، مجھے ڈس لیا گیا، مجھے ڈس لیا گیا۔ آقا کریم نے اپنی زبان مبارک کا لعاب اس جگہ پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ علل فور، فوراً ہی وہ زہر دور ہو گیا، اور تا زندگی مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تو عمر کہتے ہیں یہ ان کی زندگی کی ایک نیکی تھی، یہ ان کی زندگی کی ایک رات تھی، جس رات پر عمر زندگی بھر ناز کر رہا ہے، رش کر رہا ہے کہ کاش مجھے یہ حاصل ہوا ہوتا۔ اور جو دن ہے وہ دن وہ ہے کہ جب حضور وصال کر گئے، تو حضور کا وصال کرنا یہ صحابہ کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ مولا علی کی زبان بند ہو گئی، منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ عثمان غنی کی زبان بند ہو گئی، ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اور فاروق اعظم کا حال تو یہ تھا کہ ایک ننگی تلوار لیا اور مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں سر قلم کر دوں گا۔ یہ حالت ہو گئی تھی عمر فاروق کی، یعنی سب کے دل چینج ہو گئے، اور کسی نے اپنے آپ پہ قابو نہیں پایا، مگر واہر صدیق اکبر کہ اس وقت آپ غم کے باوجود، چونکہ آپ جانشین تھے حضور کے، اور حضور کے مشن کے آپ سچے داعی تھے، اور حضور کے آپ سچے نائب تھے، آپ ہی خلیفہ اول تھے، تو آپ بالکل قائم و دائم رہے اور خطبہ دے کر لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اور آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی عقبیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر رسول دنیا سے چلے جائے اور نبی اگر دنیا سے چلے جائے تو اے میرے بندو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ جب آپ نے سنائی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بارہا پڑھا، مگر جب ابو بکر کے منہ سے سنا تو ایسا لگا کہ جیسے پہلی بار سن رہے ہوں، اور ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے اور حضور کا مشن باقی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو حضور کے مشن پہ قائم رہنا ہے۔ اس موقع پر ایک جماعت نکلی جس نے کہا کہ میں نماز تو پڑھوں گا، روزہ تو رکھوں گا، سب کچھ کروں گا، حج بھی کروں گا، مگر زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ صحابہ اس وقت فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو مسلمان کہا جائے یا غیر مسلمان کہا جائے، کیونکہ ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، مگر صرف زکوٰۃ سے انکار ہے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ جس دن ابو بکر نے اپنے علم کی روشنی میں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کی روشنی میں جو فیصلہ کیا، وہ سارے صحابہ نے وہ فیصلہ تسلیم کیا۔ جب سارے صحابہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس جماعت پر کیا حکم لگایا جائے جو حج بھی کر رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، کلمہ رسول بھی پڑھ رہی، سب کچھ کر رہی، مگر صرف زکوٰۃ سے انکار کر رہی، صدیق اکبر نے اس وقت فرمایا دین مکمل ہے اور تمام فرائض میں جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اللہ کی قسم اگر درندے، جنگل کے درندے آ کر کے ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کھا جائیں پھر بھی صدیق اس وقت تک جب تک جان میں جان ہے، روح میں روح ہے، ایسے لوگوں سے قتال کرے گا، جنگ کرے گا جو حضور کے دین میں نقصان پیدا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو نماز تو پڑھیں مگر زکوٰۃ کا انکار کریں۔ تو عمر کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جس دن میں ابو بکر کا یہ فیصلہ بعد میں سب کو سمجھ میں آیا کہ وہی حق پر ہیں، تو کہتے ہیں وہ رات اور یہ دن، یہ دو نیکیاں ایک پلے میں، اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک پلے میں، پھر بھی وہ بھاری پڑ جائیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے سخی تھے۔ یوں تو عثمان غنی نے بھی بے شمار دولت دین کے لیے خرچ کیا، اور دیگر صحابہ نے بھی بہت مالی مدد کیا اس دین اسلام کے لیے، مگر صدیق اکبر کا حال سنو۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جس امتی نے مجھ پر کوئی احسان کیا یا دین پر کوئی احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا اس کو، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا اتنا بڑا تعاون ہے دین اسلام میں کہ ان کا بدلہ خدا ہی ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ حضور اقرار فرما رہے ہیں، یہ حضور اقرار فرما رہے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا تعاون ہے دین اسلام میں کہ وہ بدلہ خدا ہی دے گا۔ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا، سارے صحابہ موجود تھے، حضور کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی بھی شخص کا مال مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا ہے۔ مجھے سے مراد دین، یعنی دین اسلام کو جتنا نفع ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا نفع کسی کے مال سے نہیں ہوا ہے۔ عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، سارے صحابہ، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال سے دین کا سب سے بڑا کام ہوا ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیں، یہ سن کر ابو بکر کو خوش ہونا چاہیے یا غمگین ہونا چاہیے؟ یہ جملہ سن کر عقل تو یہی کہتی ہے کہ ابو بکر کو مارے خوشی کے
جھوم جانا چاہیے کہ حضور اپنی زبان مبارک سے ایسا جملہ بول رہے ہیں کہ ان سے زیادہ دین کا فائدہ کسی سے نہیں ہوا. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات تھی. مگر حدیث میں موجود ہے فبکا ابو بکر، اتنا سنتے ہیں تو ابو بکر رونے لگتے ہیں، اتنا سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. حضور نے خود حیرت سے فرمایا ابو بکر میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں تم رو رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وما انا وما لی الا لکا یا رسول اللہ. رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اور میری جتنی کمائی ہے سب کے سب آپ کے قدموں پہ قربان ہے. یعنی ابو بکر عشق و محبت کی اس منزل پہ پہنچا ہوا ہے کہ اپنی جان کو بھی اپنی جان نہیں محسوس کرتا ہے، اپنے بدن کو اپنا بدن نہیں مانتا ہے، اور اپنی کمائی کو اپنی کمائی نہیں محسوس کرتا ہے. جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب آپ کا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے مال سے فائدہ ہوا تو یہ تو نسبت آپ نے میری طرف کر دیا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو منزل میں آپ کی بارگاہ میں اپنی محسوس کرتا ہوں وہ منزل شاید مجھے نہیں مل پائی ہے. میں تو یہ مان رہا ہوں کہ میں بھی آپ کا ہوں، میری اولادیں بھی آپ کی ہیں، میرا مال بھی آپ کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر کا مال. تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. یہ عشق کی وہ منزل ہے، یہ عشق کی وہ منزل ہے کہ تمام صحابہ اس منزل کو نہیں چھو سکے. یہ جائز ہے کہ آپ اپنے مکان کو اپنا مکان بولتے ہو، اپنے کپڑے کو اپنا کپڑا بولتے ہو، اپنی گاڑی کو اپنی گاڑی بولتے ہو، مگر صدیق اکبر عشق و محبت کی اس منزل پہ تھے کہ وہ اپنی کوئی چیز کہتے ہی نہیں تھے کہ جو کچھ ہے وہ سب حضور کا ہے. یہ ان کے ایک بار ابھی آج ہی ہم نے بچوں کو پڑھایا تاریخ الخلفاء میں یہ سبق تھا آج کا کہ جبریل امین نازل ہوئے بارگاہ رسول میں اور صدیق اکبر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں، حضرت دحیہ کلبی بہت خوبصورت صحابی گزرے ہیں، تو جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی کی شکل میں آتے تھے، دحیہ کلبی کی شکل میں. تو بارگاہ رسول میں پہنچے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر کے بدن پہ جو کپڑا تھا وہ آپ تعجب کریں گے کیسا کپڑا تھا، جس کو ہم ٹاٹ و بوری کہتے ہیں. اسی ٹاٹ کا جبہ بنا ہوا تھا اور بٹن کے بجائے کانٹے لگے ہوئے تھے، ببول کے کانٹے، شیروانی نما، اور اس میں کانٹے سے آپ نے اس کو جوڑ رکھا تھا. اس پوزیشن میں وہ شخص بیٹھا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے قربانیاں سب انہی بزرگوں کی ہیں. تو جبریل امین جب اترے تو انہوں نے اس پوزیشن میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا حال اس طریقے سے کیوں ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنا سارا مال دین کے لیے دے دیا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ سے سلام بھیجا ہے ابو بکر کو، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ جاؤ میرے نبی کے اس سچے عاشق سے پوچھ لو کہ اپنی اس غریبی پہ وہ راضی ہے کہ نہیں. اس کے بعد دوسری حدیث نیچے ہے کہ دوسری بار جب جبریل آئے تو جبریل کے جسم پر بھی ٹاٹ ہی کا جبہ تھا، جبریل کے جسم پر بھی ٹاٹ ہی کا جبہ تھا. آقا کریم نے جب دیکھا کہ جبریل آج ٹاٹ اور بوری کا جبہ پہن کے آئے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اے جبریل میں کیا دیکھ رہا ہوں آج تو تمہارا حلیہ بالکل بدلا ہوا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے صرف دیکھ رہے ہیں، قسم ہے رب کی عزت کی
آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب یہی لباس پہنے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرا ابو بکر جس لباس میں ہے فرشتوں تم بھی اسی لباس میں ہو جاؤ. آپ ذرا دیکھیں کیا شان ہے صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر کی وہ شانیں ہیں کہ مگر افسوس در افسوس جو طبقہ اپنے کو رافضی کہتا ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی اہل سنت والجماعت میں کتنے لوگ ہیں جو یہی نہیں سمجھتے رافضی کیا ہے، خارجی کیا ہے، اہل سنت کیا ہے. تو رافضی میں بتاؤں یہ رفض سے بنا ہے. رفض اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر بکواس کرنا، تبرہ کرنا اور کسی پر سب و شتم کرنا، گالیاں دینا. ایک جماعت ایسی ہے، خود میرے آقا نے ایک دن مولا علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے مولا علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مطلب، میری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے؟ تو آقا نے فرمایا ان کے معاملے میں دو گروپ ہو گئے تھے. یہودی ان کو اتنا برا سمجھ رہے تھے کہ ان کی ماں پر انہوں نے زنا کی تہمت لگا دیا، مریم پر. ایک گروپ تو یہ تھا. اور دوسرا گروپ جو بیجا محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا، کسی نے اللہ ہی کہہ دیا. تو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں جس طرح دو گروپ ہوئے اور دونوں راہ حق سے ہٹ گئے کہ ایک نے ان سے اتنی عداوت کر لی کہ ان کی ماں عابدہ زاہدہ عفت معاب جن کے تعلق سے کہ قرآن میں پوری سورت اتری ہوئی ہے، ان کو زنا کی تہمت لگا دیا. اتنا گیا گزرا ایک گروپ، اور دوسرا گروپ اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو ایسے علی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، یہ حضور کا علم غیب تھا. فرمایا کہ اے علی تمہارے لیے بھی دو گروپ ہوں گے. ایک تم سے اتنی محبت کرے گا، بیجا محبت، مبالغہ کرے گا، غلو کرے گا، اتنا کہ تم کو خدا تک مان لے گا، تم کو نبی تک مان لے گا، اور تمہاری بیجا محبت میں صدیق و عمر کو گالیاں تک دے گا. اسی گروپ کا نام ہے رافضی، جو تبرہ کرتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کا تو نام ہی سننا گوارا نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلی خلافت تو مولا علی کی تھی، مگر ان لوگوں نے غصب کر لیا، ظلماً جبراً، دھوکے سے، فتنہ سے، انہوں نے سازش سے یہ خلافت خود اپنا لیا اور اس پہ قبضہ کر لیا. یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے. حقیقت یہ ہے کہ خود میں مولا علی کا قول سنا دوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلی خلافت ابو بکر ہی کے لیے تھی. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال اچانک تو ہوا نہیں، آپ کئی روز بیمار رہے، اور پھر آپ اگر چاہتے تو صاف اگر میری خلافت لکھنا ہوتا تو تحریر کر دیتے یا زبان سے بول دیتے، وہی کافی ہوتا. مگر حضور نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا بھی تو صدیق اکبر ہی کے لیے کیا کہ جب آپ سخت بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کے لائق آپ کی صحت نہ رہی، تو آپ نے ان کی بیٹی اور اپنی محبوبہ بیوی عائشہ صدیقہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس، میں بیمار ہوں، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہہ دو کہ میرے نائب بن کر نماز وہ پڑھائیں، نماز وہ پڑھائیں. تو مولا علی کہتے ہیں کہ وہیں سے ہم نے سمجھ لیا
کہ حضور اپنی زندگی میں جس کو اپنا مصلی عطا کر رہے ہیں اور دین کے معاملے میں جس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد بھی یہی خلیفہ بنیں گے۔ تو اس لیے یہ مولا علی کا واضح ارشاد یہ رافضیوں کے ان کی ننگی پیٹھ پر یہ گویا کہ یہ کوڑا ہے کہ وہ رافضی اس کا جواب دیں جو مولا علی خود اقرار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تم اگر یہ کہتے ہو کہ انہوں نے جبرن لے لیا اور ظلمن لے لیا، غصب کر لیا، تو کیا مولا علی اتنے کمزور تھے اور اتنے عاجز تھے، یا آج جیسے ہم مسلمانوں کی طرح ڈھلم الیقین تھے کہ کوئی کچھ بھی کرے بدعنوانی تو آج کا مسلمان خاموش رہ جاتا ہے؟ وہ ویسے مسلمان نہیں تھے۔ مولا علی کو اگر یہ یقین ہوتا کہ خلافت میری ہے تو قطعی وہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے جیسے ہی دیگر صحابہ نے بیعت شروع کیا، مولا علی نے بھی تاخیر نہیں کیا اور بیعت قبول کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلمن لیا، وہ در حقیقت مولا علی کی کمزوری، ان کی بزدلی والی بات کرتے ہیں جن سے روح علی خود ہی ناراض ہو سکتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت میں یہ بات تھی کہ یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں یہ ترتیب وار میرے نبی کے نائب بنے، خلافت انہیں عطا ہو اور حضور کے مشن کو یہ بڑھائیں۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی۔ اگر رافضیوں کی بات مان لی جائے، میں معذرت کے ساتھ اگر میری آواز ان تک پہنچے تو میں چونکہ مدلل بات کر رہا ہوں، میں جذبات میں نہیں بات کر رہا ہوں، اس کا وہ جواب دیں کہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ حضور کے مشہور خلفاء 4 ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ، تو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر وہ پہلے خلیفہ ہیں تو آپ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کہ وصال سب سے بعد میں کس کا ہو رہا ہے۔ وصال سب سے بعد میں مولا علی کا ہو رہا ہے۔ جب ابن ملجم نے صبح کی نماز کے وقت آپ کو شہید کیا راستے میں مسجد کے، اس وقت زمین پر نہ صدیق اکبر ہیں، نہ عمر فاروق ہیں، نہ عثمان غنی ہیں۔ تو اگر پہلی خلافت مل جاتی اور اخیر میں وصال ہوتا تو وہ 3 صحابہ خلافت سے محروم رہ جاتے۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ سب کو خلافت ملے۔ یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے وصال ابو بکر کا ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ عمر کا ہو رہا ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان کا ہو رہا ہے، چوتھے نمبر پہ مولا علی کا ہو رہا ہے۔ جو ان کی موت کی ترتیب ہے وہی ان کی خلافت کی بھی ترتیب ہے۔ تو اس لیے یہ ان کا دعویٰ صرف زبانی ہے، بے دلیل ہے۔ میں اخیر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ صدیق اکبر ان کا حق غصب کریں گے جن کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ دین کے لیے وہ سارا مال دے دیں اور ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہنے، اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ جائے کہ فرشتوں کو بھی وہی لباس پہنا دے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے ظلم اور غصب کیسے مسلمان اپنے کو وہ کہتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی مجلسوں میں دیکھا، میرے والد ابو بکر رہے اور مولا علی رہے، تو باوجود میرے والد بڑی فضیلتوں کے مالک ہیں، لیکن ہر مجلس میں میں نے دیکھا ابتدا تا انتہا، شروع سے اخیر تک ابو بکر اور کسی صحابی کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالتے، صرف مولا علی ہی کو دیکھتے رہتے۔ ہر مجلس میں صرف مولا علی کو دیکھتے رہتے۔ یہ غایت درجے کی محبت۔ تو ایک دن عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہ میرے والد، آپ کی فضیلت کوئی کم نہیں ہے، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تو آپ جس مجلس میں رہتے ہیں صرف ایسا آپ مولا علی کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو آپ، وجہ کیا ہے؟ تو
جو صدیق اکبر کا جملہ تھا وہ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اس جملے کا جواب لائیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اے میری بیٹی عائشہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ مجلس میں ذکر بھی سنتا رہوں، چہرہ علی کا دیکھ کر عبادت بھی کرتا رہوں۔ تو جو اس طرح شیر و شکر تھے وہاں ظلم و غصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے خلافت صدیق اکبر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ صدیق اکبر کے فیضان کرم سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور بانی جلسہ، بانی اجلاس محترم سید غلام محی الدین صاحب اور ہاشمی گھرانے کے جتنے بھی فوت شدگان یا جتنے باحیات حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر صدیق اکبر کے الطاف و عنایات کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام کریں۔ مصطفیٰ جانے رحمت بلا او سلام، شمع بز میں ہدایت بلا او سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کہ ان پر کرو دو درود، ان کے اصحاب و عطرت بلا و سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، ثانی اثنین ہجرت بلا سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر بلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا، مصطفیٰ رحمت بلا و سلام، شمع بز میں ہدایت بلا و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں، دعا کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس ذکر شہدائے کربلا کی پہلی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں یا رب العالمین۔ شروع سے لے کر اخیر تک نظمًا نثراً جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، تلاوت قرآن، نعت پاک، منقبت، ذکر و اذکار، سلام و درود، تسبیح و تحلیل، انتظام و انصرام، جو کچھ بھی مولا ہم کمزوروں نے کیا ہے، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہو رب کریم اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ بھی صحیح صحیح پڑھا گیا اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں یہ تحفہ قبول فرما۔ ان کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، جملہ خلفائے کرام، اصحاب بدر و احد، اصحاب خندق، اصحاب بیعت رضوان، جملہ صحابہ صحابیات،
جملہ ائمہ مجتہدین، جملہ ائمہ حدیث، جملہ ائمہ فقہ، جملہ ائمہ تفسیر، جملہ ائمہ قرات، جملہ علماء دین متین، جملہ مومنین مومنات کی ارواح طیبات کو درجہ بدرجہ رتبہ برتبہ یہ نظر عقیدت پیش مولا قبول فرما۔ بالخصوص سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ لخت جگر فاطمہ نور نظر علی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام رفقائے شہادت کی ارواح طیبات کو نظر مولا قبول فرما۔ ان شہدائے کرب و بلا کے فیوز و برکات و حسنات سے ہمارے خالی ہاتھوں کو مولا مالا مال فرما دے یا رب العالمین۔ اس مبارک تحریک کے جو بانی ہیں اور ان کے بعد جتنے بھی اس کے منتظمین ہیں محتممین ہیں، مولا سب کو شہدائے کرب و بلا کے فیضان سے مالا مال فرما، اور اس مقدس گھرانے میں جتنے لوگ بھی ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مولا کریم آج بھی جن کا وصال ہوا ہے یا رب العالمین تو اپنے فیضان کرم سے اور اس محفل ذکر کے صدقے میں ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین سامعین ہیں سب کی جائز مرادیں دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور بالخصوص حسنین کریمین ان کے ابوین ان کے عمین اور ان کے خانوادے کے جملہ بزرگان دین خصوصاً مصطفیٰ جان رحمت کے الطاف و عنایات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا